کیا وجوہات ہیں اور کون سے لوگ ہیں جو ذہنی دباؤ کا شکار ہوتے ہیں۔ اب اس میں بڑی انٹرسٹنگ چیزیں ہیں، جیسے انہوں نے یہ کہا کہ جی کچھ لوگ زیادہ تر جو ہے وہ فیمیل ہوتی ہیں جو ذہنی دباؤ کا شکار ہوتی ہیں، کیونکہ وہ اپنے آپ کو دوسروں سے کمپیئر کرتی ہیں۔ اب ایک اور جو وجہ تھی وہ یہ انہوں نے کہا جی 34% ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو اوور آل دوسروں کی کامیابی کے ساتھ، دوسروں کے فائنینشیل سٹیٹس کے ساتھ، ان کی زندگی کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں وہ ذہنی دباؤ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح جاب کی بات کی جائے تو جاب میں ایسے لوگ جن کو فوراً انسٹنٹ کسی ای میل کا رپلائی کرنا ہوتا ہے یا کسی میسج کا فوراً رپلائی کرنا ہوتا ہے، وہ ذہنی دباؤ کا شکار ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ 80 to 24% ایسے لوگ ہیں یا اس ایج کے ایسے لوگ ہیں جن کا ریشو 55% ہے، وہ اوور آل اپنی سکسیس کو لے کے بہت پریشان ہوتے ہیں اور ذہنی دباؤ کا شکار ہو چکے ہوتے ہیں۔ تو یہ کچھ انٹرسٹنگ فگرز تھے، پرسنٹیج تھی۔ اور اس کے علاوہ جو ہے سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ 22% ایسے لوگ ہیں کہ جن پہ کوئی قرض ہوتا ہے، ان کو دینا ہوتا ہے، اور وہ اس چیز کو لے کے بہت سویئر کرونک ڈپریشن اسٹریس میں چلے جاتے ہیں۔ تو یہ کچھ ایسی وجوہات ہیں۔ اور اس کے علاوہ دیکھیں آپ کے جو انٹر پرسنل ریلیشن شپ ہے، لائک پارٹنر کے ساتھ ایشوز چل رہے ہیں، اور اسپیشلی پاکستان کی بات کروں تو یہاں ڈومیسٹک ایشو جیسے ساس بہو کا پرابلم، یہ پراپر ڈاکومنٹیشن ہے، یہ میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہی، کہ اس میں بہت زیادہ ایشوز ہیں اور آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ اس وجہ سے پرابلم بڑھتے بڑھتے ٹاکسیسٹی اتنی بڑھ جاتی ہے کہ کبھی کبھی پورے گھر میں جو لوگ ہوتے ہیں وہ اسٹریس ایشوز کا شکار ہو جاتے ہیں، وہ ذہنی تناؤ میں رہتے ہیں، آل دا ٹائم ذہنی تناؤ میں رہ جاتے ہیں۔ اور آپ نے دیکھا کہ نتیجتاً کیا ہوتا ہے، کسی نے سوسائڈ کر لی ہے، کسی کی سپریشن ہو گئی ہے۔ جو ہے میرے پاس کچھ ایسے بہت سارے کیسز آئے ہیں۔ کیسز اس طرح کے ہیں کہ جنریشن گیپ ہے، جیسے پیرنٹس کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ بچے کو کیسے ہینڈل کرنا ہے۔ جیسے میرے پاس ایک ریسنٹ کیس ہے، میں یہاں شیئر کرنا چاہوں گی کہ میری ایک پیشنٹ تھی، اب اس کا کمیونیکیشن گیپ شروع سے رہا۔ ہوا یہ کہ پیرنٹس نے اس کو بچپن سے پیمپر کرنا شروع کر دیا، ہر چیز کی اویلیبلٹی تھی، سب کچھ تھا، اس کو آزادی دی۔ جیسے وہ تھوڑی بڑی ہوئی تو اس نے آزادی ڈیمانڈ کرنا شروع کر دی۔ اب کیا ہو گیا، پیرنٹس نے کہا نہیں جی ہماری تو بڑی باؤنڈریز ہیں، کلیئر باؤنڈریز ہیں، اب تو یہ ہم آپ کو الاؤ نہیں کریں گے۔ تو اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ اس نے سیلف ہارم پہ چلی گئی، سیلف ہارم کرنا شروع کر دیا۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کبھی کبھار جو ریزنز ہوتی ہیں نا، وہ اس پہ کام کر لیا جائے تو آپ ذہنی تناؤ کا شکار نہیں ہوتے، اور اس کے وجہ سے جو آپ کو کانسیکوینسز فیس کرنے پڑتے ہیں آپ اس سے بچ جاتے ہیں۔